اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, Madani news from all around the world you may watch in this bulletin. Let's include some headlines first. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کہے نا خدا غوث اعظم۔ The Madani Muzakara of Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat is aired live. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ The renowned silsila of Madani channel Ibratna Khabre is aired live. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ Various artists and personalities express their views to Madani channel after the Ijtima at Arts Council. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ Rukn Shura Aqil Attari Al-Madani presents Madani Pearls to the Islamic brothers related with various majalis. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی۔ And now the details. A Madani Muzakara was aired live, during which Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliya presented Madani Pearls and gave intellectual answers to the questions. Here is a beautiful Madani Guldasta for you in the blessed moments of the month of Rabiul Akhir. مزارات اولیاء پر لوگ اپنے نو مولود بچوں کو گنجا کراتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا؟ بظاہر تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ہو سکتا ہے جاہلانہ تصور ہی ہوتا ہوگا۔ مزارات اس لیے تھوڑی ہیں کہ وہ گنجے کراؤ، انہیں حجامتیں بناؤ، انہیں ختنائیں کراؤ۔ انہیں مزارات اولیاء یہ ادب کے مقامات ہیں، یہاں جائے سلام عرض کرے، دعا مانگے، وہاں جا کر ان سے فیض حاصل کرے، ان کی برکتیں لوٹے، تلاوت کرے، درود پاک پڑھے۔ وہاں ان کے قرب میں اگر جگہ ہے، قبر حائل نہیں ہوتی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، تو قبر کے سائیڈ میں جہاں قبر کی طرف کھڑا ہونا، رخ نہ پایا جائے، وہاں نماز پڑھے، نوافل پڑھے، تو وہاں یہ گنجے وغیرہ نہ کروائی جائے۔ تو یہ جاہلانہ رسومات ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور غوث الثقلین میرا محی الدین شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کا عرس مبارک بڑی 11ویں شریف کی صورت میں ربیع ثانی کی 11 تاریخ کو آ رہا ہے اور اس کی آمد ہے، آپ یہ فرمائیے کہ کس طرح پوری قوم، پورے دیندار اس عرس شریف کو منائیں جس سے صحیح فیوز و برکات ہم تک پہنچ سکیں۔ عرس منانے کی روح جو ہے نا، وہ یہ کہ جن کا عرس منا رہے نا، ان کی سیرت بیان کی جائے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے سپرد کیا جائے۔ جیسا جیسا جس کا ہم عرس کر رہے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، ہم بھی اسی ڈگر پر زندگی گزارنے کی صحیح کریں، کوشش کریں۔ جس طرح یہ عبادت کرتے تھے میرے مرشد غوث پاک، اس طرح یہ عبادت تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہ تو 80 دن تک کے تو ان کے فاقے، نہ کھانا پینا نہیں، 80 دن تک یہ ثابت ہے۔
سیرت کی کتابوں میں، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ 80 دن تک نارمل آدمی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھائے۔ تو چلو جو ہمارے لیے ممکن ہے، 5 وقت نماز یہ غوث پاک پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہم بھی پڑھا کریں۔ اسی طرح ہمارے غوث پاک تلاوت فرماتے تھے، ان جیسی تلاوت تو اگر ہم کیا کریں گے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لینا، اور یہ ان جیسا ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا تو کریں، ہم تو قرآن کریم کھول کر بھی تو نہیں دیکھتے نا۔ تو ہم یعنی غوث پاک کے نیاز کوئی سمجھتے کہ ساری عقیدت اسی میں مطلب سمائی ہوئی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم بے شک ہم نیاز کھاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہم نیازی ہیں، لیکن پہلے نمازی ہیں۔ میرا نام علی حمزہ عطاری ہے، الحمدللہ جامعۃ المدینہ سردار آباد سے ہدا مسجد سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، شرکت ہوئی ہے مدنی مذاکرے میں، اور اس کے بعد باپا سے الحمدللہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ہم نے پاپا سے ملاقات بھی کی ہے اور انہوں نے ہمیں تحفہ بھی عطا فرمایا ہے۔ باپا سے مل کے بہت سکون ملا، الحمدللہ ہمیں باپا نے نمازی کی ترغیب دی اور ہم نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے مابوسہ ہو کے الحمدللہ عز و جل ہم 3 دن کے قافلے کے لیے باپا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں سردار آباد سے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمیں بہت ہی اچھا تاثرات ملے ہیں، اور ہم نے باپا جان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی ہے، اور باپا جان نے ہمیں الحمدللہ تحفے بھی عطا فرمائے ہیں۔ اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ باپا جو مدرسۃ المدینہ بالغہ نہیں پڑھاتے ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہتر ہے۔ تو یہ بھلائی ہم سبھی کو حاصل کرنی چاہیے، سیکھیں بھی سکھائیں بھی۔ تو اسی طرح قرآن کی تعلیم بھی عام ہونی ہے، ورنہ ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا۔ تو جو نہیں پڑھا رہے ہمت کریں، صرف 40 منٹ کا تو مدرسہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغاً، خواہ عشاء کے بعد پڑھائیں خواہ فجر کے بعد پڑھائیں، جو آپ کو اور آپ کے پاس پڑھنے والوں کو مناسب وقت طے ہو جائے اس میں پڑھائیں۔ اور جو پڑھے ہوئے اور پڑھانا کا موقع نہیں ہے تب بھی وہ بھی اس میں تشریف لے جائیں تاکہ انفرادی کوشش وغیرہ کی جا سکے اور رونق بڑھے مدرسے کی۔ اور پڑھانا مدنی مرکز کے دیے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق ہے۔ In Bab al-Madina, Karachi, Pakistan, Nigahna Shura presented Madani Pulse to the viewers of Madani Channel and other Islamic brothers. His Sunnah-inspired bayan was aired live on Madani Channel. Let's have a look at the highlights of his Sunnah-inspired bayan. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے تم
سفلا بننے سے بچنا. اس نے عرض کی سفلا کون ہے؟ فرمایا وہ جو رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. اسلام کی اگر سزاؤں کی بات کریں تو قتل کی اپنی سزائیں، اس کے ایک اپنے معاملات ہیں. قتل کی اپنی اقسام ہیں، قتل خطا، قتل عمد. نارملی طور پر کسی ملک میں، کسی ریاست میں جو نارملی طور پر جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کی فہرست میں جاتے ہیں، اس میں برادریوں میں دشمنیاں بھی ہیں، خاندانی اور سیاسی جھگڑے بھی ہیں، سماجی جھگڑے بھی ہیں، غیرت کے نام پر بھی قتل و تشدد ہو رہا ہے. ڈکیتی الگ ہے، بینکوں میں الگ ہے، دیگر اداروں میں الگ ہے، مختلف انداز سے چوری اور ڈکیتی کا ایک معاملہ ہے. بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس میں کئی ملکوں نے کچھ نہ کچھ لیگلٹی موجود ہے، اس کی مطلب کہ وہ قانونی اس کو سرپرستی موجود ہے. اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کئی جرائم ایسے ہیں کہ جن کی اگر سرپرستی نہ ہو تو وہ جرائم ختم ہو جائیں. نشہ کرنے والا مجرم، نشہ بیچنے والا مجرم، تو نشہ بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی تو مجرم ہوا نا. بھتہ خوری اغوا برائے تاوان. بھتہ خوری تو دکانوں میں جا جا کر، آفسوں میں جا جا کر پرچیاں دے کر آ جاتے ہیں. بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو دھمکا کر، ڈرا کر پیسے وصول کرتا ہے. جو اسلام اور دین کے بارے میں جو مسکنسپشنز پیدا کیے جا رہے ہیں، ٹاپ 10 کنٹریز کو اب سرچ کرے جن میں جرائم، نمبر آف جرائم ایز پر پاپولیشن سب سے زیادہ ہیں. آپ کو ان 10 ممالک میں، ٹاپ 10 میں ایک بھی مسلمان کا ملک نہیں ملے گا. اگرچہ ہمارا ملک پاکستان ان 10 کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جرائم کم نہیں ہے. کراچی میں ہر ماہ 56 کروڑ مالیت کے 800 سے 1000 موبائل فون چھینے جاتے ہیں. ارے خدا سے لڑ کے بھی کوئی جیتا ہے کیا؟ گن لے کر ٹھاٹا ٹھاٹا کر کے بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو مار دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مارا کیوں ہے میں نے ان کو، یہ ہے کون جس کو میں نے قتل کر دیا. وہ جب قیامت کے روز یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارا گریبان پکڑے گے، مولا ہم تو کھڑے تھے بس اسٹاپ کے اوپر، ہم تو جا رہے تھے بس کے اندر، ہم تو گھر کی گیلری اور کھڑکی میں اور چھت پر موجود تھے، اس ظالم کی گن نے ہمارا بچہ چھین لیا، ہماری جان لے لی. اللہ تو اس سے ہمارا حساب دلا دے. The سلسلہ عبرتناک خبریں was aired live. It is a unique silsila of Madani channel during which Nigan Ashura presented lesson learning Madani pearls. Here are the highlights of this silsila. یوں تو ہمارے پاس عبرتناک خبروں کے حوالے سے ایک فہرست ہے آج بھی. وہ کچھ ہوا کہ جس کے بعد وہ پورے کا پورا گھرانہ غم و دکھ میں ڈوب گیا. کیا ہوا؟ آئیے پہلے اس کی خبر دیکھتے ہیں. لاہور شادی ہال کی دیوار گر گئی، دلہن سمیت 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی. تقریب ہے، اس تقریب کے اندر دیوار گری اور دیوار گرنے سے دلہن ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اب لڑکا تو رہ گیا، لڑکا دنیا سے چلا گیا، دلہن تو رہ گئی. اس پہ کتنی عبرت ہے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. ایک طبقہ آتا ہے ایک جگہ پر کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں اس کی روح نکل جاتی ہے. ایک طبقہ ہوتا ہے وہاں بے پردگی ہوتی ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، خوب ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری والے مظاہر کو وہاں کام نہیں ہو رہے ہوتے. لاہور کے تجارتی پلازا میں آگ لگ گئی، 13 افراد جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. ہم مختلف اسباب اور ذرائع کو غور کرتے ہیں لیکن موت یاد نہیں آ رہی. بس سب سے یہ جو ہمارے سلسلے کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مرکزی نقطہ جسے کہتے ہیں، ایک سینٹرل پوائنٹ ہے
ایک خاص جو پہلو ہے اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام تر واقعات کو دیکھ کر موت کو یاد نہیں کرتے. آپ بولے موت کو یاد کرتے اب کرے کیا؟ اب جس کو موت یاد آ جائے گی، جس کے اندر موت کی تیاری کا ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں مر رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں، اور نو ڈاؤٹ کہ نیکسٹ منٹ نیکسٹ سیکنڈ میرا آخری ہو. Recently, Rukn Ashura Haji Abdul Habib Attari Mudda Zillahul Ali had delivered a Sunnah-inspired bayan during a Shakhsiyat Ijtima held at Arts Council in Bab al Madina, Karachi, Pakistan. On this occasion, the participants also expressed their views to Madani Channel. Commissioner Karachi Shoaib Ahmad Siddiqui also spoke to Madani Channel. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرے کام سیدھے ہونے چاہیے. شریعت یہ نہیں چاہتی، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. ارے ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف خود قربان ہو جاتے، اپنے بھائیوں کے لیے مدد کرتے. کہ کیسا صبر تھا. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. اس وقت جس ہال میں موجود ہیں یہ وہ ہال ہے جہاں ڈانس ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، نہ جانے یہاں پر اللہ کی کتنی نافرمانی اب تک ہو چکی ہیں. اور اسی ہال میں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ آج بیان ہوا، اجتماع میلاد ہوا، جس میں شوبز سے وابستہ گلوکار، ڈائریکٹر، سنگر، کامیڈین اور اس طرح کے وابستہ شوبز کے لوگوں نے شرکت کی. اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوا، یہاں پہ دعا ہوئی الحمدللہ. اور شوبز سے وابستہ بے شمار فنکاروں نے نیت کری ہے کہ یہ اجتماع میلاد دوبارہ دعوت اسلامیہ رکھے کہ جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر کو یہاں بلند کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ یہ فنکار، اداکار امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں بیان سننے کے لیے ضرور شرکت کریں گے. آئیے ان سے ہم کچھ تاثرات بھی لیتے ہیں کہ اس اجتماع میں یہ آئیں، ان کو کیسا لگا، اور آئندہ جمعہ جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہے اس کے لیے یہ کیا تیاریاں کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ صبر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ بہت ہی فائدہ مند تھی. باقی جو انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو صبر ہے، لیکن واقعی ہم لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، جس کا ہم بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور آپ لوگوں کو مبارک ہو. آرٹس کونسل آف پاکستان میں اس طرح کی پہلی بار دعوت اسلامی کے حوالے سے ایک تقریب تھی، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اس طرح کے ہر روز پروگرام یہاں پر دعوت اسلامی کے تحت ہوتے رہیں. اور تمام ہی شعبے سے منسلک لوگوں سے، جو میرے کولیگز ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، ان سے ایک درخواست ہے کہ ہم لوگ زندگی میں نہ جانے کتنی غلطیاں ساتھ لیے چلتے ہیں، اپنے اعمال کو بھاری کر کے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، آج کافی چیزوں کا پتہ چلا. تو کم از کم اس طرح کی محافل میں شریک رہ کے ہمیں اپنی ان غلطیوں کو سدھارتے رہنا چاہیے. میں انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا ہر اجتماع اٹینڈ کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آرٹ کونسل آف پاکستان میں ایسی تقریبات ہونی چاہیے اور ہوتی رہیں. سرکار کی طرف سے ہوا ہے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کرا. یہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. بہت ہی بھرپور اور روحانی اجتماع تھا، اس میں شرکت کرنے کا موقع ملا. رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے سب کو مستفیض فرمائے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آرٹس کونسل جیسی جگہ پر آپ لوگوں نے اس کا انعقاد کیا، اور میری آپ سے گزارش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہاں پر آپ گائے بگائے کرتے رہیے. یہی کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، باقاعدہ پروگرام یہاں پہ ارینج کریں، اور ہم لوگ میڈیا والوں کو تھوڑا سا دین کے بارے میں بھی اویئرنس دیں. ہاں بتاتے رہیں. بالکل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. At the Global Madani Markaz, Faizan Madina in Bab al Madina, Karachi, Pakistan, Rukn Shura Aqil Attari Al-Madani presented Madani Pearls to the Islamic brothers related with various majalis and urged them to seek guidance from Darul Ifta Ahl Sunnat. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا اس وقت تربیت کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری ہے. تو مختلف عنوانات کے تحت تربیت کا سلسلہ ہے. تو آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس بھی بے شمار جگہیں مساجد کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، مدنی مراکز کی صورت میں ہیں. تو وقف کے احکام یہ
جو بھی مساجد کی انتظامیہ ہیں، مدارس کی انتظامیہ ہیں، چلانے والے، ان کے اوپر ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ وقف ہوتا کیا ہے، وقف کے معنی کیا ہیں، اور اس وقف کا ثواب ہمیں کیا ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی ملک کر دیا جائے، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے، تو یہ وقف ہے۔ اور 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ ویسے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب ہمیں ملے گا، اور ان میں سے ایک وقف ہے کہ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، تو اس کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ کہ وقف ایک صدقہ جاریہ ہے کہ واقف یعنی وقف کرنے والا ہمیشہ اس کا ثواب پاتا رہے گا۔ In Habibganj, Dhaka, Bangladesh, Rukn Shura Haji Muhammad Ali Attari Mudda Zilluhul Ali recently presented Madani pearls to the participants of a Tarbiyati Ijtima. Let's go to Bangladesh, where the Islamic brothers from Silhat Kabinat were gathered. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ Durood Pak was recited at the Global Madani Markaz Faizan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan regarding Mahe Ishq Rasool. Let's also show you a few visuals from Lahore and the UK in this holy month. سنو جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پر آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اسی طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اسی طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ Rukn Shura Rafi Attari Mudda Zilluhul Ali showed affection towards the child IDPs in Darra Pizu, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. He motivated them to act upon the sunan of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Take a look. یہ بچے جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں، دعائیں بھی انہوں نے سیکھی ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج ہم ان کے پاس آئے، ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ ان سے کچھ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا ہے، اور ان کے لیے
ہمارے سائن بھائیوں نے بھائی یعنی سوٹ جرسی اور جرابیں ان کا بھی اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان کو دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے اسے کچھ سنتے ہیں کہ ان کیا یاد دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ In Zamzam Nagar, Hyderabad, Babul Islam Sindh, Nigane Pak Amjadi Cabinet delivered a Sunnah-inspired bayan during a Tarbiyati Ijtima. He urged the participants of the Ijtima to travel in the Madani Qafilas of Dawat-e-Islami. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ At Orangi Town in Babul Madina, Karachi, Pakistan, personalities praised the services of Dawat-e-Islami while expressing their views to Madani channel after an ijtima held by Majlis-e Madrasatul Madina to award certificates. Have a look. سب سے پہلے تو میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نوجوان اور کم عمر بچوں کی ذہنی تربیت شروع کی ہے، اس کا پھل میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے سامنے موجود ہے، اور ان کے قائم کردہ جو مدارسۃ المدینہ کے نام سے جو مدارس ہیں، وہاں سے کم عمری میں اور نوجوانی تک، اور پھر اس کے بعد اوائل عمری میں جو افراد کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر شخص، ہر علاقہ ایک افراتفری اور معاشرتی برائیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں دینی کام اور نوجوانوں کو، بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا جو کام حضرت الیاس قادری صاحب نے اور ان کے اکابرین نے شروع کیا ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اور آج میں یہ جہاں پہ کھڑا ہوں، یقیناً میری کانسٹیٹیونسی ہے، میرا حلقہ ہے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو کم عمر بچے اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں، جو مدنی پھول موجود ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جو مجھے معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں اور خاص کر اورنگی ٹاؤن میں جو ہیں وہ کم از کم جو ہے 300 اس سال کی صرف بات کر رہا ہوں کہ 371 مدنی پھول جو ہیں وہ حافظ قرآن انہوں نے حفظ کیا ہے اور ناظرہ کیا ہے، پھر حفظ کیا ہے، جس کی تعداد بھی سینکڑوں میں۔ صرف اتنی درخواست کروں گا امیر اہل سنت سے کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر بیمار ہیں، یقیناً وہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ میری بھی یہی درخواست ہے، امیر اہل سنت اگر میری آواز سن رہے ہیں، اگر یہ آواز ان تک پہنچے تو خصوصی طور پہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے، اور خاص کر بالخصوص اورنگی ٹاؤن میں جس طریقے کے جو صورتحال ہے روزانہ کی بنیاد پر، دوسرے جو دنیاوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان تمام مسائل کے لیے، بیماروں کے لیے
اور خاص کر میرے لیے کہ میں بھی اس وقت ایک مسئلے سے گزر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اور مجھے امید ہے کہ میری آواز ان تک پہنچے گی اور وہ دعا ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Inshallah Azza wa Jal, we'll be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue inshallah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Ya Allah, شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا